علیکم ناظرین، حفظ ماتبسم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زاریہ عارف اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ میزبان موجود ہیں طاہر شہید۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کے لیے جو یہ مسکراہٹوں بھرا پیغام لے کر آئے ہیں اس خوبصورت پروگرام کی صورت میں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ سجائی جا سکے۔ تو آج انہی بڑے لوگوں میں سے ایک نامور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اردو ادب کی بات کی جائے تو اس حوالے سے، اگر آپ شاعری کی بات کریں، مزاحیہ شاعری کی بات کریں تو اس حوالے سے، اسی طرح اگر آپ باقی مختلف تعلیم اور ادب کے مختلف پہلو دیکھیں تو ان میں بھی ان کا نام بہت معتبر نام ہے۔ محقق ہیں، نقاد ہیں، دانشور ہیں، استاد ہیں، مختلف اداروں کے سربراہ رہے ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر انعام الحق جاوید۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ کیسا گزر رہا ہے سب؟ گزر بھی ٹھیک رہا ہے، زمانہ بھی ٹھیک ہے۔ سر اس ٹریفک جیم کے دور میں اگر صحیح گزر رہا ہے، ٹھیک گزر رہا ہے تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ رکاوٹیں کتنی ہیں یا کیا ہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ ممکن کیا ہے۔ واہ، بہت اچھا۔ تو ممکن یہی ہے کہ ان حالات میں ہم جس طرح سے بھی چل رہے ہیں تو تبھی ہم، ورنہ یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں حق پر ہوں یا آپ حق پر ہیں، اس سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو صورتحال یہی ہوتی ہے کہ جس کا امکان ہو کہ یہ ہو سکتا ہے وہ کر لینا چاہیے۔ بہت اچھے۔ اصل میں برداشت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا۔ اور مزاح جو ہے یہ ہے ہی برداشت کا نام، دوسروں کو برداشت کرنا، ان کی باتیں سننا، ان کو ہضم کرنا۔ دیکھیے کوئی حادثہ ہو جائے تو مزاح اس حادثے کو ہونے سے نہیں روک سکتا، لیکن مزاح اس حادثے کے صدمے کو برداشت کرنے کی قوت آپ کے اندر ضرور پیدا کرے۔ بہت اچھی، بہت اچھی، بہت اچھی۔ بارش ہو رہی ہو تو مزاح ایک چھتری سمجھیں آپ، کیا کہنے کہ اس مزاح کی موجودگی میں چھتری میں آپ بارش میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ کھڑے نہیں ہو واہ واہ واہ۔ تو آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا جو مزاح ہے کبھی کبھی کسی پر مطلب ایک تو ہوتی ہے انسان کی قوت برداشت، وہ برداشت ختم ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، چلے پھر آپ اس کو ٹھنڈا کرنا پڑ جائے اس انسان کو، اس شخصیت کو؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ تو ہنسنے ہنسانے کی ایک کیفیت کا نام ہے نا، اور آپ سب سے پہلے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ پر ہنسے، خود تنقیدی کرے، اپنے آپ کو دیکھے اور اس میں جو کمیاں ہیں ان پر وہ ہنسے، روئے نہیں، ہنسے گا تو وہ ان کو ٹھیک کرے گا وہ۔ اور دوسروں کے بارے دوسروں پہ ہنسنا ہے نا، یہ تو پھر طنز میں آ جاتا ہے تھوڑا سا، اور دوسرے بعضوں کا تو آپ کو ہنسنے بھی نہیں دیتے۔ یہ اچھی بات ہے۔ مزاحیہ شاعری کی طرف کب، کیوں اور کیسے آ گئے؟ کیونکہ آپ بہت سے لوگوں کو مزاحیہ شاعری کی طرف لے کر آئے ہیں، یہ بھی آپ کا کمال ہے۔ میں واحد مزاحیہ شاعر ہوں جس نے ابھی مزاحیہ شاعری لکھی بھی نہیں تھی کہ سامعین نے اسے مزاحیہ شاعر تسلیم کر لیا۔ واہ واہ واہ، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ ابھی لکھی بھی نہیں تھی، سنجیدہ شاعر تھا میں تو سی ڈی اے کے جہاں اس وقت یہ تہذیبی شہر تھا نہیں، بنیادی طور پہ یہ بریڈوں کا شہر تھا، تو سال میں ایک سی ڈی اے مشاعرہ کرواتا تھا، یہاں پی ٹی وی کور کرتا تھا، تو آئی واز ینگ، تو وہاں میں نے اپنی طور پر تو میں پڑھتا تھا ہر مشاعرہ، اس میں یعنی احسان دانش، احمد ندیم قاسمی، حفیظ جلندری، یہ 70 اور 60-70 شاعر ہوتا تھا، تو آئی واز ینگ لائک یو، تو میں نے بھی وہ تھینک یو سر، جو میں نے اپنے آپ کو بھی ذرا ماضی میں لے گیا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تم ہی نہیں جواں ہوئے عہد جدید میں، واہ واہ واہ، میں بھی جوان ہوتا تھا ماضی بعید میں۔ واہ 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 واہ۔ تو وہاں میں نے کچھ وہ پنجابی کے اشعار تھے وہ پڑھے، میں نے سنجیدہ ہی لکھے تھے، لیکن وہ اتنی داد ملی ان پہ، اتنی داد ملی کہ تصور میں سنجیدہ شاعری تھا کہ وہ پنجابی ویسے ذرا شگفتہ زبان ہے اور کچھ، تو وہ اتنی داد ملی منسٹرز کی طرف سے، سینئر خواتین کی طرف سے، کہ میں وہاں بیٹھ ہی نہیں سکا، اور میں وہ سٹیج پر سے اتر کر اور پورا شہر گھومتا رہا۔ 14 اگست پہ وہ ہوتا تھا مشاعرہ، گھومتا رہا اپنے وہ اس میں نا جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوشی میں،
پھر سو گیا. صبح میں نے اخبارات دیکھے تو اخباروں میں سرخی لگی ہوئی تھی کہ انعام الحق جاوید نے مشاعرہ لوٹ لیا. واہ ابھی میں ڈاکٹر بھی نہیں بنا تھا. وہ جو نظم میں نے وہاں پڑھی تھی اس کا نام خوش کلامیاں رکھا. بار پاویں دسمبر دی ٹھنڈ ہوਵੇ میرے اندر دی دنیا 'ਚ جون ਹੁੰਦਾ. واہ 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 واہ. ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਦੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ. ਆਹਾ ਆਹਾ. ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਂਝਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਸਮਿਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਤੜਫਨਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ. ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ. ਆਹਾ. ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ. ਆਹਾ. ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹ, ਆਖੇ ਵਾਹ, ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ. ਕਦੀ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕਹਿੰਦਾ. ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਮਰਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ. ਆਹਾ. ਤੇ ਆਪਣੀ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦਾ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ. ਦੱਸਾਂ ਹਾਲ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਕਾਬ ਸਰਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਾਸੇ ਪੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਛੋਡੇ ਲਾਈ. ਆਹ ਆਹ. ਵਾਹ 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 ਵਾਹ. ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ. ਤੇ ਆਪੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਟੜੀਓਂ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਵਾਹ. ਆਸ਼ਿਕ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਬਾਲਣੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡਾਈ ਜਾਂਦਾ. ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ. ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਦੱਸਾਂ ਜਾਦੂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਹਾ. ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ. ਵਾਹ ਵਾਹ. ਦੱਸਾਂ ਜਾਦੂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਹੈ. ਉਹ ਖਬਰੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਜਾਣ. वाह 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 वाह. बहुत अच्छे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे. क्या कह रहे. ये डॉक्टर साहब का कमाल है जी. और इसके अलावा डॉक्टर साहब आपने जो उर्दू कतात लिखे वो दो चार नाजरीन को आपके जो अपने पसंदीदा, वैसे तो सारे ही अवाम के तो सारे ही पसंदीदा है, लेकिन आपको मजा आया जिसको लिख के कि यार ये बड़ा जबरदस्त है. होता है जैसे औलाद में भी एक आध वो बच्चा होता है जो ज्यादा प्यारा होता है, तो इसी तरह यहां पर भी आपको जो आपके नजदीक अशार होंगे. इनायत. एक तो मैं ऐसे है कि कुछ ताज़ा चीज़ें सुनाऊंगा, जी बिस्मिल्लाह. कुछ पुरानी, जी जी कुछ बहुत पुरानी जैसे ये सुनाई, क्योंकि ये मिक्सचर सा होगा तो ये अच्छा जी, इसी का लुत्फ है. तो ये एक ताज़ा तरीन आजकल कोरोना का है मामला, और कोरोना में सब लोग घरोना हो गए हैं, घर बैठे हुए हैं. तो ऐदे कोरोना में शायर का क्या आलमिया है, कोई सुन ही नहीं रहा उसे, कोई मुशायरा ही नहीं हो रहा है. तो शायर का आलमिया, घर पर पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ. आहा, घर पर पड़ा हुआ हूँ और बुड़बुड़ा रहा हूँ, मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ. वाह 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 वाह. मैं अपनी शायरी अब खुद को सुना रहा हूँ. मैंगो का जो बनाया था मिल्क शेक मैंने, आहा. उस मिल्क शेक से अब मैंगो बना रहा हूँ. वाह 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 वाह. क्या अच्छी एक्टिविटीज बताई हैं आपने. वाह वाह वाह. यही कुछ जी. वाह. असल में आजकल एक्टिविटी है ही यही. है जैसे मैं कहा करता हूँ कि क्या कर रहे हैं अभी, क्या कुछ पता नहीं, हम बस वो जो है ड्राइवर को ड्राइविंग सिखा रहे हैं, मछली को तैरना सिखा रहे हैं, बकरी को चरना सिखा रहे हैं, तो ये ऐसे ही काम कर रहे हैं. अच्छा, एक और कथा देखिए, ये न्यू ईयर पे, ईद पे केक हम भेजते हैं दूसरों को, तो आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं लोग, तो केक चला तो जाता है एक खुशी में, लेकिन खाते नहीं लोग डरते हुए डाइटिंग से. तो मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, आहा. मैंने, आहा आपने कि ये भेजा मैंने था.
सर आपने भेजा नौरीन के घर। नौरीन को जानते हैं आप? नहीं वो जानते हैं अब तो फिलहाल, अच्छा, जिसने केक भेज दिया वही जानेंगे। आपकी और बाकी बताइए, अल्लाह आप जाने। उस नौरीन को जानते हैं? नहीं हम तो कह रहे ना अल्लाह जाने। मैंने एक केक जो भिजवाया था नौरीन के घर, ले गई गिफ्ट में आगे से वो परवीन के घर, है भी गई। और घूमकर ऐसे ही ये और भी 2-3 के घर आहा। आ गया, शाम तलक फिर इसी मिस्कीन के घर। वाह 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 वाह। मैं वैसे तो बड़ा भोला भाला हूं, लेकिन मैंने उस पे निशान लगाया हुआ था केक पे, तो तब पहचान लिया कि ये तो 100% वही वही। है जी। और ये आपने कहा पसंदीदा, तो ये मैं सुना देता हूं कि इधर नाके पे नाका चल रहा है, वाह, इधर नाके पे नाका चल रहा है, इधर डाके पे डाका चल रहा है, इधर मंसूबा बंदी के हैं चर्चे, इधर काके पे काका चल रहा है। वाह 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 वाह। Here heaps of post after post, here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder, here claims of family planning and there cries of baby's thunder. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मैंने क्या translation अंग्रेजी है, की वाह, वाह। ट्रांसलेशन उर्दू लहजे में बयान की, उर्दू लहजे में आप तक बहुत अच्छे। पहुंचाई। अच्छा, एक और कथा सुनाता हूं आपको, जी, और इसमें ना बेलमूम कोई बशरी कमजोरियां जो हैं ये भी मजाक का बाइस बनती हैं, कुछ नाहमवारियां जिंदगी की मजाक का, यानी मामूल से हटा हुआ कोई भी वाकया और जो असल हालात से कटा हुआ हो, उल्टे फलसफे की तरह, और हंसी का मूजिब हो, वो मजाक तख्लीक करते हैं। तो गंजेपन पे भी लोगों ने, मोटापे पे भी बहुत कुछ लिखा है। ये मैंने इसमें वाहिद कथा है इन तमाम इस मौजू पर लिखे गए कतात में जिसमें अजमत बयान की गई है, मज़ाह नहीं बयान किया गया, उनकी अजमत मज़ाही रंग में कि गंजा हूं तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, वाह, गंजा हूं तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, जितना कोई गंजा है वो उतना ही बड़ा है। वाह 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 वाह। गंजा हूं तो भाई ये कोई ऐब नहीं है, जितना कोई गंजा है वो उतना ही बड़ा है। लैनन हो के चर्चल हो के माओ हो के मित्रा, तारीख के हर मोड़ पे एक गंजा खड़ा है। उनके सामने आपको भी मॉडर्न बनना पड़ेगा उनकी तरह। ठीक है बाबा, ठीक है। जब मेरे गांव से कोई आएगा तो तुम गांव वाली बन जाओगी। आखिर हम इस घर के आधे मालिक हैं। आधे वो भी तो हैं। तो आधे है ना, आधे बन के रहे, पूरा बनने की कोई जरूरत। डॉक्टर साहब, आपके बारे में ये कहा जाता है, मतलब जो आपके हम देखते हैं कि शख्सियत के साथ बहुत इदारों का नाम जुड़ा हुआ है, कहीं कि आप एज ए चेयरमैन रहे हैं, फिर आपने नेशनल बुक फाउंडेशन जो है उसकी भी प्रॉपर सरबराही की है, उसको देखा है। 72 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ रह चुके हैं डॉक्टर साहब। माशाअल्लाह। लेकिन इस सब के बावजूद एक कॉमन फैक्टर जो लोगों में होता है वो होता है कि शायर हजरात तो बड़े वेले होते हैं, इनके पास कोई काम काज नहीं होता। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? पहले मैं आपकी एक फिक्रे को इसे तंज ना समझिएगा। नहीं, बिल्कुल। आपने कहा कि 72 किताबों के मुसन्निफ रह चुके हैं। ये है फैसलाबाद का वो असर। हाँ। तो मुझे इससे याद आया कि शौकत थानवी साहब ही उर्दू स्पीकिंग थे, हाँ। तो वो लाहौर में गए, तो उन्होंने कहा यार ये हम जब उर्दू में किसी टांगे वाले, वो सवारी टांगा ही थी ना, किसी टांगे वाले से कुछ या किसी रक्षा भी पता नहीं था कि नहीं, पुरानी बात है, तो वो बात करते हैं तो वो पहचान लेता है कि भाई ये महाजिर है या वहाँ से आया, तो इनसे पंजाबी में बात करेंगे तो पैसे कम मांगेंगे। तो शौकत थानवी साहब और दो कोई और था साथ उनके, तो उसने टांगे वाले को रोका और उसे कहा नहर दे उत्ते जान दे किन्ने पैसे लेंगा? कहता जी भाई जी पहले दसो लखनऊ तो कदों आए हो?
وہ کہتے ہیں جی تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنا جی لوریے نہر دے اتنے نہیں جاندے نہر تے جاندے نے. واہ 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 بہت اچھا. تو یہ جو محاورتاً خیر چلی ہے وہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا. بس یہ زندگی جو ہے نا اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, آدمی نے بہت کام کرنے ہوتے ہیں, تو پھر اس کے لیے وہ جیسے آپ کمپیوٹر ہے نا اس میں بہت سی چیزیں آپ نے ڈالی ہوئی ہیں, سی وی بھی ڈالا ہوا ہے, گانے بھی ڈالے ہوئے ہیں, تو اسی طرح وہ ذہن کا جو کمپیوٹر ہے وہ ملازمت بھی کرتا ہے, تو اس وقت ملازم بن جاتا ہے. جب شعر و شاعری ہے پھر ادھر آ جاتا ہے, نثر لکھنی ہے ادھر چلا جاتا ہے, انگلش میں لکھنا ہے ادھر چلا جاتا ہے, اردو میں. تو یہ ورسٹیلٹی تو زندگی کا حصہ ہے نا. شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرے تو اس کے پاس بہت ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے. زلفوں کی بات کرنی ہے, گھٹاؤں سے تشبیہ دے گا, چال کی بات کرنی ہے, غزال آ جائے گا. یہ ایک بینک کا مینیجر ہے جس نے MBA کیا ہوا ہے, تو وہ کس ویکیبلری میں اپنی محبوبہ کی تعریف کرے گا؟ یہ ایک نقطہ نکالا ہے. تو بینک کار اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کہ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل. یہ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کہ آنکھ جمع لب ضرب گال بٹا تل اور زلف جمع قد ضرب چال بٹا دل. واہ 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 واہ. اور کار جمع کوٹھی اوور مال بٹا بل اور حسن جمع وصل ڈیش نل بٹا نل. واہ 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 واہ. یہ جو آپ نے محبوبہ کی تعریف میں قصیدہ سنایا ہے عموماً ایک تاثر ہے جو کہ سب اگری بھی کریں گے کہ بعض اوقات دل ٹوٹنے پر کسی کے اندر ایک شاعر کا جنم ہوتا ہے. تو آپ نے بھی محبت کی, دل ٹوٹا تو یہ شاعر نے جنم لیا یا یہ بس تھی یہ کچھ ایک کہانی؟ میں نے اس طرح کی محبت نہیں کی جسے آپ عشق کا نام دیں, کیونکہ محبت سے یہ میں ایک شریف آدمی ہوں. ہاں اپنے کام سے ضرور محبت کی ہے, عشق کیا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ آپ یہ تو میں مانتا ہوں کہ محبت جو ہے وہ آرڈنری کو ایکسٹرا آرڈنری بنا دیتی ہے. بہت اچھا, بہت یہ اس کا کمال ہے کہ ایسے ہی ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ محبت میں آدمی گر جاتا ہے. کہا جاتا ہے ہی فیل ان لو. کبھی یہ بھی سنا ہے کہ ہی ریزڈ ان لو. بہت اچھے بہت اچھے. تو یہ جو نکات ہیں یہ ذہن میں پھر آپ دیکھیں کہ اس کو میں ذرا مزاح میں لے آتا ہوں کہ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ لو از بلائنڈ. ہاں جی. تو یہ بھی سن لیں کہ لو از بلائنڈ بٹ میرج از آئی اوپنر. ہمارے پاس آپ کے حوالے سے ایک مخبری ہے کہ آپ گرمیوں میں چھٹیوں کا کام جو ہوتا تھا وہ بڑے شوق سے کر کے دیا کرتے. وہ کسی نے غلط مخبری کی. مخبری پکی ہے آپ بڑے شوق سے کام کرتے تھے گرمیوں کا. نہیں, سچی بات بتاؤں آپ کو, یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو بھی میں نے پڑھا ہے اعتراف کرتے ہوئے اور ان کی بایوگرافی. مجھے پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں تھا, والد صاحب کو مجھے پڑھانے کا شوق زیادہ تھا کہ یہ پڑھ جائے, ہر حالت میں پڑھ جائے. ہر والد کو تو ہر والد کو, ہمارا چونکہ خاندان بزنس کا تھا تو ادھر اور پھر پڑھنا مشکل بھی لگتا ہے. تو میرا جو بچپن ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں گزرا. تو میں اچھا خاصا آوارہ گرد تھا. جو میرے شوق تھے وہ تھے سائیکل سواری, خر سواری, شتر سواری, گھوڑ سواری. بہت اچھا. شکار میرا شوق تھا تینوں طرح کا, میدانوں میں ماشاءاللہ. تیتر بٹیر اور اس وقت اب شریف آدمی نا. اور پھر یہ مچھلی کا شکار, پھر یہ جنگلوں میں. تو مجھے ایسا کو پڑھنے سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی. لیکن یہ آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں کہ چھٹیوں کی آپ نے بات کی تو ہمارے ایک وہ چھٹیوں کا کام ادھورا ہی رہ جاتا تھا. وہ ہمارے ایک ٹیچر تھے میتھ کے جو بڑے ہی سخت تھے, بہت سخت, بہت کم گو. انہوں نے ایک رولر کالے رنگ کا رکھا ہوا ہوتا تھا, یہاں میز اونچا ہوتا ہے نا, یہاں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے وہ. اور میتھ ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. تو وہ 8ویں میں تو وہ چھٹیوں کا کام کی کاپیاں اس نے 8 بچوں کی ادھر منگوا لیں, اوپر نیچے رکھ لیں اور ان کو لائن میں کھڑا کر دیا اور ایک کو یہاں کھڑا کر دیا.
اس ٹیچر کا نام تھا شمس اور اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا سینا گزٹ. وہ کیا تھا کہ وہ ایسے رولر یہاں پڑا ہوتا تھا, وہ کوئی بات پوچھتے تھے, غلط ہوئی تو اٹھا کے سینے پہ مارتے تھے بس, یہ ایسے ٹھک ٹھک, یعنی آوازیں آتی تھی اور وہ بچہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کہا. وہ بہت, اب وہ کاپیاں پڑی تھی اور لائن میں لگے ہوئے تھے تو خوف میرے اندر بھی بہت تھا, کام نہیں کیا ہوا تھا. تو مجھ سے ایک لڑکا پہلے آگے آ گیا, ایسے کاپی میری پڑی ہوئی تھی اور لڑکا دوسرا کھڑا تھا اور میں پیچھے تھا. تو جب اسے ٹھک پڑے تو وہ مجھے بھی, میں نے کہا جو ہی ٹیچر کو پتا چلا نا تو اس نے اگر 16 اس کو لگائی ہیں تو مجھے 32 لگائی. اور پتہ چلنے سے یہ کہ مطلب اب وہ بیچارہ دیکھیں اتنا ٹیچر کا تھا خوف کہ وہ یہ بھی نہیں بتانے کی پوزیشن میں تھا کہ سر یہ میری کاپی ہے, یعنی اتنا وہ گرپ تھی ٹیچر کی. تو وہ بس یہ دیکھا, یہ غلط ٹھک, یہ غلط ٹھک. تو میں اب بالکل 15-16 تک تو میں نے گنی, میں بتاؤں کیا کروں, مطلب یہ تو بڑا, تو اللہ نے بچا لیا کہ اتنے میں وہ گھنٹی بج گئی. سر آپ اپنی مرضی سے بھی جو آپ کا دل چاہے وہ ضرور سنائیے, لیکن ہماری فرمائش ہے کہ آپ کی جو ڈائٹنگ نظم ہے نا وہ شاہکار ہے, تو وہ بھی ضرور اگر عنایت کریں تو لطف آ جائے. جی بالکل میں پیش کرتا ہوں وہ بھی, اور اس سے پہلے کچھ پنجابی دی ہے وہ آگے کر لیں گے. پروفیسر ہی جب آتے ہوں ہفتہ وار کالج میں, میں خود بھی پروفیسر رہا ہوں بہت عرصہ. پروفیسر ہی جب آتے ہوں ہفتہ وار کالج میں تو اونچا کیوں نہ ہو تعلیم کا معیار کالج میں. واہ واہ واہ. کچھ ایسے بھی پڑھاکو پنچھیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پر دفتر میں, پنجے شہر میں, منکار کالج میں. کچھ ایسے بھی پڑھاکو پنچھیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پر دفتر میں, پنجے شہر میں, منکار کالج میں. اور آخری شعر کے مجھے ڈر ہے کہ ہم دونوں کہیں سمدھی نہ بن جائیں. مجھے ڈر ہے کہ ہم دونوں کہیں سمدھی نہ بن جائیں. تیری گلنار کالج میں, میرا گلزار کالج. واہ 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 واہ. تیری گلنار کالج میں, میرا گلزار کالج میں. اور ایک وہ تضمین آپ کو سناتا ہوں کہ مشہور گانا ہے, اس پہ لگائی ہے کہ حبیبی حیا حیا, حبیبی حیا حیا, حبیبی حیا حیا, حبیبی حیا حیا. اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پیا. اچھا, اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پیا, اور مفت میں نہ ہوگا یہ کام میرے بھیا. ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مک مکیا, پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا. حبیبی حیا حیا, حبیبی حیا حیا. اور دوسرا بند ہے اس کا کہ وہ بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا, بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا, ملتان جانے والوں کا آ چکا ہے لیا. اب بھی جو تو نے اپنا بدلا نہیں رویہ, تے پھر اے پکی گالی کے ہن او ہتھوں گئی. حبیبی حیا حیا. بہت اچھا, کیا پنچ لائن ہے, بہت اچھا. اچھا وہ ایک میں سناتا ہوں نظم آپ کو, فرمائش بھی بہت آتی رہتی ہے اس کی. یہ ہے مریض اور مسیحا. ہاں, اور یہ ایک سرکل ہے ہمارا کہ مریض نے تو بہرحال مسیحا ڈھونڈنا ہی ہوتا ہے, اور کون کون ہمارے مسیحا ہیں. بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس, بیمار ہو کہ میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس, کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس. حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے, وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے. آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا عیاں, آئے تھے اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں, ان کو پے مشاورت یہ حاضر کے زماں, لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں.
वाह वाह वाह। और नाचार वाह, वाह। होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बालका के मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। बहुत अच्छे। और आखिरी बंद है इसका कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर, तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीदे खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अजराहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहां अपना फैज़े आम, वो आपके मते पे गए हैं अभी अभी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। अच्छा जी, वो आप नज्म की जो जी, फरमाइश बिल्कुल, कर रहे थे, डाइटिंग असल में मेरा तो मसला है ही, लेकिन वैसे भी घर घर का मसला है, और कोशिश बहुत करते हैं कि कुछ स्लिम स्मार्ट हो जाएं, लेकिन क्यों नहीं होते। फिर मैंने ये नज्म लिखी कि पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा, आहा। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ही ले आई दा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड घटाई दा ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उथे ਉੱਥੇ ਹੀ ही ਲੈ ਆਈ। उठन लग्या ढिड शरीफ नू किस्तां विच उठाई दा, आहा। आहा। बैठन लग्या मेज दे उत्ते ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਬਿਠਾਈ ਦਾ, ਓਏ ਟੁਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਦਾ, ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਬਣਾਈ ਦਾ। वाह 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 वाह। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਡਲ ਤੱਕ ਅਖਵਾਈ ਦਾ। आहा। आहा। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। बहुत उम्दा। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਢਿੱਡਲ ਤੱਕ ਅਖਵਾਈ ਦਾ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਮਿਲਾਈ ਦਾ। बहुत अच्छे। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸੌਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਵਿਛਾਈ ਦਾ। ਸੌਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੱਡ ਵਿਛਾਈ ਦਾ, ਓਏ ਨਹਾ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਿਚੋੜੀ ਦਾ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਦਾ। बहुत अच्छे। क्या कहने। ਤੇ 15 ਮਰਲੇ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰ ਨੂੰ 15 ਮਰਲੇ ਦੇ ਇਸ ਘੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦ ਘਬਰਾਈਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਦਲ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ। क्या बात क्या बात। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਮਟਕਾ ਕਿੰਜ ਲੁਕਾਈਦਾ, आहा। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸੁਥਣ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਾ ਝੱਗਾ ਪਾਈਦਾ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शुक्रिया बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और उसके साथ कि मतलब जितने भी हमारे बैठे हुए यहाँ पे ऑडियंस थी, आप सब लोगों ने भी एंजॉय किया, और उसी शायरी पर मैं कहूंगी कि डॉक्टर साहब के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए ताकि पता चल जाए वाकई आप लोगों ने आखिरी निश्चित को। तो बस इन्हीं तालियों की गूंज में इस निश्चित को तमाम करते हैं मैं और शहीद, और आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।